قاری صاحب میں خودکشی نہ کروں تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، تمہیں پتہ بھی ہے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے اور خودکشی کرنے والے بندے کی کبھی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ میرے حالات نے اتنا مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں خودکشی کرنے پہ اتر آیا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ بشر ایسی باتیں نہیں کرتے، مجھے بھی تو بتاؤ کون سے تمہارے ایسے حالات بن گئے جس کی وجہ سے تمہیں خودکشی کرنے کا خیال آ گیا؟ قاری صاحب میرے گھر سے راشن بالکل ختم ہو گیا ہے، میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور 2 دن سے میں اور میرے گھر والے بھوکے سو رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر کا کرایہ دینے والا رہتا ہے، بجلی کا بل اور دکاندار کے پیسے دینے والے بھی رہتے ہیں، اور اب تو محلے کے دکانداروں نے مجھے سودا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مبشر مجھے یہ بتاؤ تمہارے حالات ایسے ہو گئے ہیں، کیا تم کوئی کام وام نہیں کرتے؟ قاری صاحب کام تو کرتا ہوں، وہ ادھر بازار میں سموسوں کی ریڑھی لگاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کل کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، دیہڑی شیاڑی نہیں بن رہی کوئی بھی۔ مبشر غربت کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہوتے، میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، تم ویسا کر دینا، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ حل؟ قاری صاحب اس کا بھی کوئی حل ہے؟ جلدی بتائیں میں ضرور کروں گا۔ مبشر مجھے بس تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بہنیں کتنی ہیں؟ بہن؟ قاری صاحب بہن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاگل بتاؤ تو صحیح، میں تمہیں ایک بڑا زبردست آئیڈیا دوں گا۔ قاری صاحب میری ایک ہی بہن ہے۔ اچھا تو پھر سنو، اگر تم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو اپنی اس بہن کو اپنے گھر دعوت پہ بلاؤ۔ قاری صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے کھانے کے لیے، میں اپنی بہن کی دعوت کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا قاری صاحب اگر میں اپنی بہن کو گھر بلا بھی لیتا ہوں تو اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ پاگل آدمی، ہاں اس سے واقعی تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ میری اس بات کو سمجھ لو کہ گھر میں جب بیٹیاں اور بہنیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ جی قاری صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بہن کی دعوت کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے۔ بے وقوف آدمی، کسی سے ادھار پکڑ، کہیں سے قرض لے کے ان کی دعوت کر دے، اور پھر دیکھنا تم مجھے خود آ کے بتاؤ گے کہ قاری صاحب میرے حالات بدل گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے قاری صاحب میں کچھ کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ بہن جی میں نے آپ کو کال اس وجہ سے کی ہے کہ کل کا شام کا کھانا آپ کا ہماری طرف ہے، اور سب کو ساتھ لے کے آئیے گا، وہ چھوٹے عبداللہ کو بھی ساتھ ضرور لے کے آئیے گا۔ ہاں ہاں چلیں ٹھیک ہے، کل پھر میں آپ کے انتظار میں رہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ واہ بھائی واہ، مبشر لگتا ہے تمہارے تو نصیب کھل گئے ہیں، مجھے لگتا ہے تمہارے حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ جی جی قاری صاحب بے شک اللہ نے میرے حالات بدل دیے ہیں۔ قاری صاحب آپ کے کہنے پہ میں نے اپنی بہن کو گھر دعوت پہ بلایا تھا، اور اس سے اگلے دن جب میں اپنے کام پہ گیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، ایک سموسہ دینا۔ اچھا بھائی دیتا ہوں، یہ لو بھائی جان۔ بھائی جان آپ کے سموسے کا بہت ٹیسٹ ہے۔ بھائی جان اگر سموسے کا آرڈر دیا جائے آپ کو تو آپ سے سموسے مل جائیں گے؟ او بھائی جان کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ آرڈر دیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے سموسے۔ کتنے چاہیے؟ بھائی جان مجھے 300 سموسہ چاہیے۔ بھائی جان اصل میں میری سکول میں کینٹین ہے، اس وجہ سے مجھے 300 سموسہ چاہیے، اور روزانہ تو مل جائے کرے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی جان، مل جایا کریں گے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو روزانہ جو ہے 300 سموسے پیک کر کے تو بھیج دیا کروں گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی جان، شکریہ۔ اچھا اچھا، دیکھا مبشر، میری نصیحت نے تمہاری زندگی بدل دی، اور اپنے گھر پہ اپنی بہن کی دعوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے رزق میں برکت ڈال دی ہے۔ جی قاری صاحب بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے حالات بدل دیے ہیں۔ اچھا مبشر، میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، اور جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشان حال بندہ آئے
اور خودکشی کرنے کی بات کرے تو تم اسے یہ نصیحت ضرور کر دینا۔ جی کر صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔